گلگت بلتستان کو صوبائی حکومت کی نااہلی جو ہے وہ بلوچستان بنا دے گی۔ یہ جو حالات ہیں اس میں بلوچستان کا بننا، بلوچستان کے حالات کا بننا خارج از امکان نہیں ہے۔ ہماری ابھی بھی گزارش ہے کہ عوام جس طرح سے نکلے ہیں، جب یہ مجمع نکلے گا تو کہاں جا کے رکے گا اس پہ کچھ کہنا ممکن نہیں ہوگا، لیکن ابھی بھی ٹائم ہے۔ فی الفور صوبائی حکومت جو ہے وہ اس گندم کی قیمتوں میں اضافے کو فی الفور واپس لے۔ گلگت بلتستان میں اس وقت کمپلیٹ انارکی کی صورتحال ہے، جہاں پہ نہ صرف تلخ کلامی بلکہ ہاتھا پائی تک ہو رہی ہے حکومتی اراکین اور ملازمین کے درمیان۔ یہ کوئی نیک شگون نہیں ہے۔ میں سلام پیش کرتا ہوں ڈسٹرکٹ نگر کی پوری عوام جو ہے وہ سپریم کونسل نگر کی کال کے اوپر گلگت کی طرف انہوں نے لانگ مارچ شروع کیا ہے، اور گلگت بلتستان اس وقت شدید ترین افراتفری کا ماحول ہے پورے گلگت بلتستان میں۔ اور گندم سبسڈی کی کٹوتی اور گندم کی قیمتوں میں اضافے کے حوالے سے جو 10 نومبر کو فیصلہ لیا حکومت نے، ہم پہلے دن سے حکومت کو یہ سمجھانے کی کوشش کر رہے تھے کہ اس کی حساسیت کو سمجھے، لیکن حکومت کی غیر سنجیدگی جو ہے وہ اس نہج تک لے کے آئی ہے کہ ابھی گلگت بلتستان کے تمام 10 اضلاع اس وقت احتجاج پہ ہیں۔ بلتستان میں آج 1 ماہ ہو گیا ہے، 24-25 روز سے ڈسٹرکٹ نگر میں احتجاج جاری تھا، اور میں سلام پیش کرتا ہوں ڈسٹرکٹ نگر کی پوری عوام جو ہے وہ سپریم کونسل نگر کی کال کے اوپر گلگت کی طرف انہوں نے لانگ مارچ شروع کیا ہے۔ پہلے دن سے متحدہ اپوزیشن جو ہے گلگت بلتستان کی تمام عوام کے ساتھ اپنے حقوق کے لیے اور گندم سبسڈی میں کٹوتی کے خلاف جو تحریک ہے اس میں متحدہ اپوزیشن ساتھ ہے۔ گلگت بلتستان کے اندر اس وقت مکمل افراتفری ہے، تمام لوگ سڑکوں پہ احتجاج پہ ہیں، ٹھیکیدار برادری احتجاج پہ ہے، سرکاری ملازمین احتجاج پہ ہیں، اور وفاقی حکومت بھی مجھے لگتا ہے کہ گلگت بلتستان کی طرف جو شفقت کا ہاتھ ریکوائرڈ ہے وہ نہیں رکھ رہی، اور جس طرف حالات جا رہے ہیں یہ وفاق کی بنیادیں ہلائے گا، اور گلگت بلتستان کو صوبائی حکومت کی نااہلی جو ہے وہ بلوچستان بنا دے گی۔ یہ جو حالات ہیں اس میں بلوچستان کا بننا، بلوچستان کے حالات کا بننا خارج از امکان نہیں ہے۔ چند روپوں کے لیے جہاں گندم کے دانے کے اوپر گلگت بلتستان اور وفاق کا رشتہ ہے، چند روپوں کی بات ہے، اس کی فائنینشیل امپلیکیشن کو دیکھیں، اس کے معاملات کو اتنے زیادہ ایکسچیکر پہ بہت زیادہ بوجھ نہیں ہے، لیکن یہ وفاقی حکومت کی طرف سے بھی سنجیدگی نہیں ہے، اور صوبائی حکومت بالکل نااہلی کا مظاہرہ کر رہی ہے۔ یہ بیداری کی تحریک ہے، جو حقوق کی تحریک ہے، جو گلگت بلتستان میں اس گندم سبسڈی کی تحریک ہے، میں سلام پیش کرتا ہوں اپنی ڈسٹرکٹ کی عوام کو جنہوں نے جو بیداری کا ثبوت دیا ہے، جو قیام کیا ہے۔ اب یہاں پہ ہم بارہا حکومت کو ہم نے یہ سمجھانے کی کوشش کی کہ اس چیز کو سنجیدہ لیں، اور ان چیزوں کے اوپر آپ ذرا سنجیدگی کا مظاہرہ کریں، اس کی حساسیت کا اندازہ آپ کریں، لیکن اب جو صرف ایشو ہے وہ گندم سبسڈی تک نہیں رہے گا، بلکہ بات نکلی ہے تو بہت دور تلک جائے گی۔ لیکن ابھی بھی ہم کوشش کر رہے ہیں کہ فیڈرل گورنمنٹ جو ہے اس حساسیت کا ادراک کرے، اس کو سمجھے، اور یہ جو گندم سبسڈی اور گندم قیمتوں کا میں اضافہ ہے اس کو فی الفور واپس لیں۔ عوامی حقوق کے لیے استعفیٰ چھوٹی چیز ہے، اس سے بھی آگے اگر ہماری عوام ہم سے مطالبہ کرے تو اس سے آگے بھی جانے کو تیار ہیں۔ اب گلگت بلتستان کے اندر سچویشن جو ہے وہ ہاتھ سے نکلتی ہوئی نظر آ رہی ہے، لیکن حکومت جو ہے صوبائی حکومت ہو یا وفاقی حکومت ہو ابھی تک سنجیدہ اس معاملے میں نہیں ہے۔ یہ مجمع نکلے گا تو کہاں جا کے رکے گا اس پہ کچھ کہنا ممکن نہیں ہوگا، لیکن ابھی بھی ٹائم ہے۔ فی الفور صوبائی حکومت جو ہے وہ اس گندم کی قیمتوں میں اضافے کو فی الفور واپس لے۔ گلگت بلتستان میں اس وقت کمپلیٹ انارکی کی صورتحال ہے، جہاں پہ نہ صرف تلخ کلامی بلکہ ہاتھا پائی تک ہو رہی ہے حکومتی اراکین اور ملازمین کے درمیان۔ یہ کوئی نیک شگون نہیں ہے۔ میں نے جیسے پہلے کہا کہ انارکی کی صورتحال ہے، کانٹریکٹر ایسوسییشن جو ہے وہ اپنے واجبات کی ادائیگی کے لیے پرامن احتجاج ان کا حق تھا، ان کو روکا گیا۔ اب جناب بلتستان کے اندر پچھلے 1 ماہ سے لوگ روڈ پہ بیٹھے ہیں، ڈسٹرکٹ نگر میں پچھلے 1 ماہ سے بیٹھے تھے، آج انہوں نے لانگ مارچ شروع کیا ہے۔ دیگر اضلاع کے اندر بھی احتجاج جاری ہے، لیکن حکومت جو ہے اس انارکی کو روکنے میں، اس افراتفری کو روکنے میں، ان معاملات کو خوش اسلوبی سے اپنے منطقی انجام تک پہنچانے میں، گلگت بلتستان کے لوگوں کی حقیقی ترجمانی کرنے میں مکمل طور پر ناکام ہو گئی ہے۔